السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر اشفاق آج آپ کو ہیئر فال اور گنج پن کے بارے میں کچھ ضروری ٹپس بتانا چاہوں گا۔ ناظرین، میرے پاس کل ایک 22 سال کا نوجوان آیا جس کی کمپلین یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب تقریباً 4 مہینے ہو گئے میں لہسن، اونین کا جوس، ادرک، کچا ٹماٹر اور مختلف قسم کے شیمپو اور مختلف قسم کے تیل استعمال کر رہا ہوں، لیکن بجائے یہ کہ مجھے کچھ افاقہ ہوتا اور مزید میرے بالوں میں پرابلم ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ میرا فور ہیڈ بھی نظر آنے لگ گیا۔ ناظرین، یہ دراصل اس کی غلطی نہیں ہے، دراصل غلطی یہ ہے کہ اس کو صحیح وجہ پتہ نہیں۔ آج میں کوشش کروں گا کہ 8 منٹ میں آپ کو اس کا حل بھی بتاؤں اور 3 منٹ میں آپ وہ تمام چیزیں شروع کر سکتے ہیں جو فری کے نسخے میں موجود ہیں، اور آپ اس کو استعمال کر کے اپنا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اکثر لوگ جو میرے پاس آتے ہیں ان کے تقریباً ایک ہی سائن اور سمٹم ہوتے ہیں، سب کی کمپلین ایک ہوتی ہے، بلکہ 99% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی غلطی کرتے رہتے ہیں اور ایک ہی غلطی کو دہراتے بھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی غلطی جو ہر آدمی کرتا ہے، وہ اس غلطی کو دہراتا رہتا ہے۔ وجہ آپ کے سامنے ہے کہ مزید بال گرتے ہیں اور مزید گنج پن کا شکار ہوتے ہیں۔ اکثر جو میرے پاس لوگ آتے ہیں ان کی تقریباً جو شکایات ہوتی ہیں وہ ایک ہی جیسی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 4 ماہ رہ گئے ہیں اور میری شادی ہونے والی ہے۔ جب بھی میں شادی کے لیے کوئی اپنی تصویر، کوئی پکس وغیرہ بنواتا ہوں تو میرا فور ہیڈ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ مسئلہ تقریباً ہر نوجوان کا ہے، ہر مسئلہ ہر نوجوان کا، ہر نوجوان خواتین کا ہے جن کی شادی صرف اس مسئلے کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے۔ دراصل ہم غلطی کرتے ہیں اور ہمیں صحیح وجوہات کا علم نہیں ہوتا۔ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو وہ وجوہات بتاؤں جن کی وجہ سے ہیئر فال ہوتا ہے اور گنج پن ہوتا ہے۔ ناظرین، کچھ جو خاص وجوہات ہیں اس کو آپ نوٹ کر لیں تاکہ ان وجوہات کا علاج کریں، اور ان وجوہات کو سامنے رکھ کے اگر آپ کوئی بھی ٹریٹمنٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ شکایت بھی آپ کی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ گنج پن بھی ختم ہوگا۔ جہاں تک ہم وجوہات کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو کامن اس کی کاز ہے، وجہ ہے، وہ ہے جینیٹک میں جو ہیئر فال ہوتا ہے، جو گنج پن ہوتا ہے، ہم اس کو میڈیکل کی ٹرم کے اندر اینڈروجینک ایلوپیشیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو اہم وجہ ہے وہ نیند نہ آنا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ ہر آدمی، ہر بچہ، ہر نوجوان موبائل کا اتنا استعمال کر رہا ہے کہ وہ موبائل تقریباً رات کے 2 بجے تک کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی مختلف قسم کی پروگرام دیکھ رہا ہے۔ ناظرین دیکھیے، جب تک ہم اپنی نیند کو پراپر نہیں کریں گے، 6 سے 8 گھنٹے کی نیند نہ لیں گے، تو ہمیں اس کی وجہ سے تقریباً اگر آپ روزانہ 2 بجے سوتے ہیں یا 2:30 بجے سوتے ہیں تو ہمارے جسم میں ایک ہارمون جس کو ہم کارٹیسول کہتے ہیں، یہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کارٹیسول کی وجہ سے بال باریک ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسری اہم وجہ جو بہت کامن ہے، جس کی وجہ میں نے ایک آپ کو بتائی کہ ہر بندہ، ہر بچہ، ہر نوجوان لڑکی ہیئر فال کی وجہ سے، گنج پن کی وجہ سے شادی نہ ہونے کا تذکرہ کرتا ہے، اور جب یہ شادی اس کی ڈیلے ہوتی ہے تو وہ اسٹریس میں چلا جاتا ہے۔
انگزائٹی میں چلے جاتا ہے، ڈپریشن میں چلے جاتا ہے۔ تو ناظرین، تیسری اہم وجہ ہے اسٹریس۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ ہیئر فال کا یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی آپ کے جسم میں کوئی بھی اگر کوئی بیماری ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنا ڈپریشن اور اسٹریس کم کرنا ہے، کیونکہ ڈپریشن کی وجہ سے آپ کا قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، اور جب قوت مدافعت کمزور ہوگی تو آپ کا علاج بھی بہت تاخیر سے ہوگا اور ڈسٹرب ہوگا۔ چوتھی اور آخری جو وجہ ہے وہ ہے جو ہم عموماً کرتے ہیں، وہ ہے پروٹین لاس۔ ہم اپنی غذا میں پروٹین کا استعمال کم کرتے ہیں۔ زیادہ تر ہم جو بھی پروٹین لیتے ہیں وہ ڈیپ فرائی کی لیتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کو فش کھانی ہے تو آپ نے فش بھی ڈیپ فرائی کرنی ہے، چکن لینی ہے تو وہ بھی ڈیپ فرائی کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیپ فرائی کی وجہ سے جو پروٹین ہیں وہ فش میں سے یا چکن میں سے یا مٹن میں سے نکل کے آئل میں چلی جاتی ہے اور آپ کو پروٹین نہیں ملتی۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی پروٹین، چاہے وہ مٹن ہو، چکن ہو یا فش ہو، آپ اس کو سالن کی شکل میں استعمال کریں۔ لیکن آج سالن میں ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کی یخنی بناتے ہیں۔ جب ہم یخنی بناتے ہیں تو یخنی کے اندر پروٹین مل جاتی ہے آپ کو، تو وہ پروٹین جب آپ سالن کے ساتھ استعمال کریں گے تو آپ کو 100% وہ پروٹین آپ لوس نہیں کریں گے۔ دوسری اہم چیز ہے وائٹامن ڈی۔ وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے، اسی طرح فیریٹن کی کمی کی وجہ سے بھی ہیئر فال ہوتا ہے۔ وائٹامن ڈی کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، فیریٹن کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، تو آپ یہ ٹیسٹ کرا کے اپنے ڈاکٹر سے معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کا وائٹامن ڈی اور فیریٹن کا لیول کتنا ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھی وہ وجوہات جن کی وجہ سے یہ ہیئر فال اور گنجپن کا لوگ شکار ہوتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم کچھ اس کے ٹیسٹ بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ٹیسٹ کیا ہیں۔ مثلاً اگر آپ کو اپنے پلو پر رات کو سوتے وقت اور صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے تکیے پر 6 یا 7 8 یا 10 ہیئر فال یا ہیئر نظر آتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کم سے کم 200 سے زیادہ ہیئر فال کر رہے ہیں۔ اس کا دوسرا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، وہ بہت آسان سا ہے، جو میں آپ کو اسکرین پر بھی دکھا رہا ہوں کہ آپ اپنے تقریباً 60 ہیئرس لیں اور ان کو لے کر اس طریقے سے کھینچیں۔ جب آپ بالوں کو کھینچتے ہیں تو کھینچنے سے اگر آپ کے ہاتھ میں تقریباً 6 7 یا 10 ہیئر آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو یہ بھی ایک آپ کا ٹیسٹ ہے، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ گنجپن کی طرف جا رہے ہیں، آپ ہیئر فال کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے یہ جو میں نے وجوہات بتائی ہیں اس پر خاص طور پر اس کا خیال رکھیں، اپنی غذا میں پروٹین کا استعمال کریں، اپنی نیند بہتر کریں، وائٹامن ڈی کا استعمال کریں، پیریٹین کا، آئرن کا استعمال کریں۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے آپ کو گنجپن نہیں ہوگا۔ دوسری ایک اہم وجہ، ہم عموماً کیا کرتے ہیں کہ ہم مہنگے آئل استعمال کرتے ہیں، تیل استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ میرے پاس یہ نوجوان آیا، اس نے بھی مجھے یہ بتایا کہ ڈاکٹر صاحب 4 مہینے ہو گئے میں لہسن کا تیل بھی یوز کر رہا ہوں، اونین کا جوس بھی یوز کر رہا ہوں، میرے دوستوں نے مختلف قسم کے مجھے شیمپو بتائے، یہاں تک کہ میں نے 2000 2500 3000 تک کے میں نے آئل بھی استعمال کیے، لیکن مجھے فرق بالکل نہیں ہوا۔ ناظرین، یاد رکھیے، ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ جتنا تیل، جتنا آئل اپنے سر پر لگائیں گے تو اس آئل سے آپ کے ہیئر فولیکل بلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیئر فولیکل بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ جب یہ ہیئر فولیکلس آپ کے بلاک ہو جائیں گے تو آپ کے یقیناً وہاں سے ہیئر کٹ ہو جائے گا، اور وہاں سے اس جگہ جب بڑھنی شروع ہو جائے گی تو وہ ایک سکے کی شکل میں آپ کو نظر آئے گی۔ سکے کی شکل میں آپ کو بیئرڈ پر بھی نظر آ سکتی ہے، مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے دھبے نظر آتے ہیں جس کو ہم ایلوپیشیا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سر کے اندر بال اچھے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو چھوٹا سا کوئی سکے نما ایک جگہ پر نظر آتا ہے جس میں بال نہیں ہوتے، ہیئر نہیں ہوتا، جس کو ہم ایلوپیشیا کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے سر کے اندر کسی کے فور ہیڈس کے اوپر ہیئرس کم ہوتے ہیں، اسی طرح کسی کو بالکل بیچ کے اندر چاند نظر آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایلوپیشیا، جس کو ہم ایلوپیشیا کیپیٹس بھی کہتے ہیں۔ تو ناظرین، ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا بھی ہے
اور سوچنا بھی ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اصل کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وجہ دیکھنی ہے۔ وجوہات تو میں نے آپ کو بتا دی، اس میں ایک خاص وجہ جو ہے وہ ڈینڈرف بھی ہے، یعنی خشکی اور سکری۔ خشکی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ خشکی کی وجہ سے بھی آپ کا ہیئر فال ہوتا ہے۔ خشکی کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں کہ خشکی کو ختم کرنے کے لیے اوپر سے تیل لگا لیتے ہیں۔ جب آپ خشکی کا تیل لگائیں گے، آئل کا استعمال کریں گے، تو وہ خشکی، وہ ہیئر جس کو ہم فنگس کہتے ہیں، وہ آپ کے کیپیٹس یعنی سر کے اوپر بالکل جم جائے گی، اور آپ کی چکناہٹ کی وجہ سے وہ ریموو نہیں ہوگی۔ تو کوشش کریں، اگر آپ کو خشکی ہے، ڈینڈرف ہے، تو آپ ایسے شیمپو استعمال کریں جس سے آپ کا ڈینڈرف ختم ہو جائے۔ کچھ ایسی میڈیسن بھی آتی ہیں جس سے آپ کا ڈینڈرف یا فنگس ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنا فنگس یا ڈینڈرف ختم کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ان وجوہات کو ختم کرنا ہے۔ اسی طرح اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ مائنوکسیڈیل ٹائپ کے اسپرے بھی استعمال کرتے ہیں۔ مائنوکسیڈیل بہت اچھا ایک میڈیسن ہے جو ایلوپیشیا کے لیے بھی بہتر ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ پروٹین لوس کر رہے ہیں تو پروٹین کی اگر آپ کے جسم میں کمی ہے اور آپ اس کے ساتھ مائنوکسیڈیل اسپرے یا لوشن استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ یعنی پروٹین کی کمی کی وجہ سے مائنوکسیڈیل اسپرے یا لوشن کام بالکل بھی نہیں کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ اچھی طرح یہ تمام اس لیکچر کے اندر، میرے اس ویلاگ میں یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ کوشش کیجئے سب سے پہلے ان وجوہات کو ختم کریں۔ مقصد اپنی غذا میں پروٹین کا استعمال کریں، جس کے اندر چکن ہے، فش ہے، ایگ ہے، پنیر ہے، ان چیزوں کا استعمال کریں۔ وائٹامن ڈی، فیریٹن، اس کو اپنی غذا میں کمپلیٹ کریں۔ اس کے میڈیسن کے لحاظ سے میڈیسن میں وائٹامن ڈی کے کیپسول بھی آتے ہیں، انجیکشنز بھی آتے ہیں، تو آپ یہ انجیکشن ڈی کی شکل میں لیں، اور اس کے ساتھ پروٹین کا استعمال کریں۔ اگر خشکی ہے تو اس کو کوئی بھی اینٹی ڈینڈرف شیمپو سے اس کو خشکی کو ختم کریں، لیکن خشکی ختم کرنے کے بعد پھر آپ کوشش کریں کہ اپنی پروٹین کے ساتھ ساتھ مائنوکسیڈیل اسپرے اپنے سر پہ جہاں جہاں گنج پن ہے وہاں اسپرے کریں۔ اسپرے کرنے کے بعد ایک ڈرما رولر آتا ہے، اگر ڈرما رولر آپ یوز نہیں کر سکتے تو ایک باریک جو کنگھی آتی ہے، وہ کنگھی آپ ورٹیکل اور ٹرانسورس ڈائریکشن کے اندر اسپرے کرنے کے بعد اچھی طریقے سے اس کے اوپر مساج کریں، تاکہ وہ مائنوکسیڈیل اسپرے آپ کے سر میں، آپ کے بالوں کے اندر، اور یہاں تک کہ آپ کے بالوں کی جڑوں میں وہ اچھی طریقے سے ایبزورب ہو جائے۔ جیسے ہی وہ ایبزورب ہوگا اور آپ کی پروٹین کی کمی بھی پوری ہو جائے گی، تو یقین کیجیے یقیناً آپ کا ہیئر فال بھی ختم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا گنج پن بھی بہتر ہو جائے گا۔ اس میں پریشانی کی بھی کوئی بات نہیں ہے، اور یقین کیجیے کہ میرے پاس اس قسم کے بہت پیشنٹ آتے ہیں۔ جب بھی میں ان کی ان وجوہات کو ختم کرتا ہوں، اور وجوہات کو ختم کرنے کے بعد ہم جب بھی اس قسم کے اسپرے یوز کرتے ہیں، کچھ میڈیسن یوز کرتے ہیں، تو ان کا گنج پن ختم ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ ایک درخواست کے ساتھ خدا حافظ، کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ میرے تمام جتنے بھی لیکچر ہیں آپ تک پہنچ جائیں۔ اللہ حافظ۔